وہ کوर्ٹ کی جو توجہ ہے وہ پریویس اپلیکیشنز کی طرف ہم نے مقبول کروائی اور مینشن کروائی کہ لاسٹ ڈیٹ پہ بھی یہی سیم اپلیکیشن تھی. اس لیے یہ آلریڈی یہ جو ان کی جو ریکویسٹ ہیں ایجنسی کی وہ کورٹ آلریڈی انٹرٹین کر چکا ہے. اس لیے کورٹ نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کوئی فردر نیو ریکوری ریکوائرڈ نہیں ہے, کوئی فردر پروگرس نہیں ہے, تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو ٹرن ڈاؤن کرتے ہوئے آج 7 کو جوڈیشل کر دیا. اچھا, بیل کب اپلائی کر رہے ہیں؟ 7 بیل ہم نے جی اپلائی کر دی آج 7. روپ آپ بتائیے کتنا مشکل وقت ہے یہ فیملی کے لیے؟ یہ ایک بڑا وقت ہے, آپ لوگوں نے ایک بڑا وقت گزارا ہے اور 7 اس وقت اب جیل جا چکے ہیں. آپ لوگوں نے کبھی ایسا سوچا تھا کہ خدا نہ خاصا کوئی واقعہ رونما ہوگا؟ آپ لوگ تو ایک سمپل یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے تھے, ایک اپنی ارننگ کر رہے تھے, تو اب کس طرح دیکھتے ہیں تمام چیزوں کو آپ؟ انشاءاللہ چیزیں کورٹ آف لا میں ہیں, کورٹ آف سب جوڈیس ہیں. اور میں جیسے میں نے لاسٹ ٹائم عرض کی تھی کہ جو روپ صاحبہ ہیں ان کا میٹر از یٹ ٹو بی, وہ سب جوڈیس ہے, یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ ہے. پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے, ہم اس حوالے سے میرا خیال ہے ہم ایز اے ان کی اہلیہ ہیں تو ان جذبات کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ آج ایک جوڈیشل ہوئے ہیں, ایک فیز ختم ہوا ہے اور نیکسٹ فیز ابھی سٹارٹ ہوا ہے. اب بیل ابھی گرانٹ ہونی ہے. آپ کتنی پر امید ہیں اس بیل کے لیے کہ بیل یہاں سے ہو جائے گی؟ آپ کو ہائی کورٹ تک جانا پڑے گا. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہ فورجری کا پوری FIR میں 7 کے اگینسٹ ایلیگیشن ہی نہیں ہے. اور رہی بات سیکشن 14 کی چیٹنگ جو بات ہے, چیٹنگ کے حوالے سے جو میں ہر دفعہ کورٹ کوشش کرتا رہا ہوں کہ جب چیٹنگ کی ورڈ آئے گی تو چیٹنگ کے لیے کوئی نہ کوئی ایڈورس پارٹی ہوگی جس کو چیٹ کیا گیا ہوگا, جو کہ کمپلیننٹ ہوگا یا کم از کم وٹنس ہوگا یا وکٹم ہوگا. اس پورے کیس میں کوئی وکٹم نہیں ہے, کوئی اگریوڈ نہیں ہے, کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے. کسی اسپیسیفک بندے کو ساتھ نے FIR کی اپنی پروسیکیوشن کی کہانی کے مطابق اس نے کسی کو چیٹ نہیں کیا. یہ ان کی اپنی سٹوری ہے. یہ 2 سیکشن بات ہوگی. اب اس کے بعد رہ جاتے 25 اور 26 اسپیمنگ اور اسپوفنگ. جو میری لیگل فرٹرنیٹی کے دوست ہیں وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ اسپیمنگ جب بات ہوتی ہے تو اس میں بھی اسپیسیفک ٹارگیٹڈ ایک اسپوفنگ کی جاتی ہے. کسی کو ای میل بھی جاتی ہے, کسی کا وہ اس کا ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کے ڈیٹاز جو ہے نا وہ ڈرائیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی فیک اس میں ویب سائٹس بنائی جاتی ہیں, کوئی اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں. تو یہ FIR میں پروسیکیوشن کی اپنی سٹوری کے مطابق یہ الزامات ہی نہیں ہیں. میننگ دیئر بائی لیٹ می کمپلیٹ کہ جو پیکا کے offences FIR میں موجود ہیں سیکشن 13-14 جو میں آلریڈی سیز کر چکا ہوں کہ وہ اٹریکٹ ہی نہیں کرتا. سیکشن 25 اور 26 اسپیمنگ اور اسپوفنگ وہ ایلیگیشن ہی نہیں ہے. کسی شخص کو ساتھ نے ڈسیو نہیں کیا, کسی شخص کو امبیزلمنٹ نہیں, کسی شخص سے اپنے کرمنل مس اپروپریشن نہیں کی. اس لیے پیکا کے offences اس کے ساتھ اٹریکٹ نہیں کرتے. اب رہی بات ریمیننگ 2 offences PPC کے 294B اور 420 کی بھی جو چیٹنگ ہے بیسیکلی وہی سٹانس ہے, وہی لیگل میرا موقف ہے کہ چیٹنگ FIR کی پروسیکیوشن کی اپنی سٹوری کے مطابق ساتھ ڈیڈنٹ چیٹ ٹو اینی انڈیویجول نائدر ان پاکستان نار آؤٹ آف دا پاکستان. ہی ڈیڈنٹ چیٹ اینی پرسن. یہ پروسیکیوشن کیس ہی نہیں ہے. اب 294B کی بات کر لیں کہ کسی کو پرائز کے حوالے سے وہ FIR کی سٹوری کو سامنے رکھیں تو اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, لیکن دیٹ از بیلیبل ان نیچر. اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ لیس دین 3 ایئرز ہے, وہ اس لیے وہ بیلیبل ان نیچر ہے. اس لیے یہ جو لیگل گراؤنڈز ہیں بیل میں یہی چیزیں دیکھی جائیں گی. اب رہی بات جو ریکوریز انہوں نے میڈ آؤٹ کی ہیں, اب ریکوریز کی جو بات ہے, ریکوری تو سیل فون موبائل فون ہے. الٹیمیٹلی دا ایلیگیشن از اونلی جسٹ ون اینڈ اونلی کہ پرموشن کی ہے. اب پرموشن کی جو ایلیگیشن ہے وہ جو پیکا کی جو offences ہے جو میں نے ابھی آپ کی وساطت سے میں نے گوشگزار کیے ہیں کہ 13, 14, 25, 26 وہ پرموشن پہ اٹریکٹ ہی نہیں کرتے, کیونکہ ساتھ نے نہ خود کو ایسی ویب سائٹ بنائی, نہ کچھ نے ایپ بنائی, نہ ابھی پوری انویسٹیگیشن میں. آخری بات وہی ٹیکنیکل سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. جسٹ اونلی ون تھنگ, پھر میں آپ کا ضرور کوشچن لوں گا. FIR میں کیٹیگوریکل ایک الزام لگایا گیا کہ بائی نامو ایک جو ایپ ہے اس کی یہ کنٹری ہیڈ ہے. ناٹ اے سنگل ڈاکومنٹری ایویڈنس کیم آن دا سرفیس. کوئی ساتھ نے کسی بھی ایپ کے ساتھ یہ کوئی مینیجر نہیں ہے, اس کا کوئی شیئرنگ نہیں ہے, پارٹنرشپ نہیں ہے,
اس کو کوئی کسی بھی ایپ سے کسی قسم کا کوئی شیئر نہیں آتا, کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس سامنے آئی. یہ کوئی بھی کسی بھی طرح کسی بھی ایپ سے بینیفیشری بھی نہیں ہے. اس لیے ہمارے جو نقطہ نظر میں جو لیگل میں نے آپ کے سامنے سچویشن رکھی ہے, یہ فٹ کیس فار بیل ہے. لیکن اس کے باوجود کورٹس آر دیر, ہم نے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے, اور انشاءاللہ الٹیمیٹلی یہ عدالتیں ہی ہیں. جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے, کسی کو کسی غلط ایف آئی آر میں نامزد کر کے کیا جاتا ہے, تو ہم کورٹس کا ڈور ناک کرتے ہیں. عثمان بھائی یہ بتائیں کہ یہ کیس آپ کے لیے کتنا مشکل تھا, کیونکہ سوشل میڈیا پر آپ پر بڑی تنقید ہے ان 22 دنوں میں, ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ وکیل بدلا جائے, تو کیسے آپ نے اس کو ہینڈل کیا؟ اچھا, ایک چیز اس کے ساتھ اور شامل کر لیجیے آپ کہ ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈکی نے صرف اپنی سروسز فراہم کی ہیں. اگر ایک چیز دیکھ لیا جائے کہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے ایپس کی پروموشن کی ہے, تو پاکستان میں سروسز فراہم کرنے کے والے سے کوئی قانون موجود ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگ جائے اور بندے کو گرفتار کر لیا جائے؟ بالکل. دیکھیے, پروموشن کے حوالے سے ان دا ویری اسٹارٹ ہم نے آپ کی وساطت سے یہ چیزیں گوشتہ کی تھی کہ آج میں پھر وہی بات دوبارہ میں کرنا چاہوں گا کہ سعد نے تو کسی جگہ اگر پروموشن کی ہے, اور جس وقت یہ پروموشنز کی گئی تھی, آپ کے علم میں ہوگا کہ آج سے تقریباً ویک بیفور کچھ ایپس کو 46 ایپس کو بین کیا گیا. ایم آئی رائٹ؟ اب جب اس ڈیٹ کا الزام ہے ہمارے اوپر, اس وقت ان میں سے کوئی بھی ایپ نمبر 1 بینڈ نہیں تھی پاکستان میں. نمبر 1 دیٹ wasn't declared as illegal through any standing order, through any SRO or any statutory law. وہ بینڈ نہیں تھی, انلیگل ڈکلیئرڈ نہیں تھی. یہ میں لافل بات کر رہا ہوں. بالکل, اس کو لیگل لیجیے گا, مورالٹی پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے. نمبر 2, اس کے حوالے سے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ تو گورنمنٹ سپرویژن میں PCL کے میچز میں پراپر ہی ہوتی رہی ہے, پروموٹ ہوتی رہی ہے. اب سعد ہے یا میں ہوں, کوئی بھی عام شہری ہے, اس کے سامنے اگر گورنمنٹ سپرویژن میں کسی کمپنی کی کسی چیز کی پروموشن کی جائے گی, تو ایک نیچرل انفیرنس لیں گے, ڈرائیو لیں گے کہ دس از پرہیپس سم تھنگ لیگل. اب اس میں موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو میں آپ کی وساطت سے آخری عرض کرنا چاہوں گا کہ کرمنل لا میں کوئی بھی افینس جب تک مینزریا پروف نہ ہو, انٹینشن پروف نہ ہو, تو جو اس کا عمل ہوتا ہے, ایکٹ سیریس ہوتا ہے, اس کی ویلیو نہیں ہے. اس میں سعد کی انٹینشن, سعد کا مینزریا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی لیگل ایکٹیویٹی میں انوالو ہو. یہ ایک آن ریکارڈ یہ بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں, کیونکہ جب کہ یہ بات کر رہے ہیں. اور آخری بات جو میں بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں, میڈیا میں یہ وساطت سے بات کی جا رہی ہے, پوڈ کاسٹ میں, مختلف جو چینلز پہ, کہ جی ان ایپس کی وساطت سے سعد نے بہت بڑی کوئی شاید انلیگل گینز کر لی تھی, اس کی ریکوری کر لی گئی ہے. میں آپ کی وساطت سے میں عرض کرنا چاہوں گا اور یہ سوال بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ایپس ہیں, یہ تو آج سے چند ماہ پہلے کی بات ہے, 7, 8, 9, 10 ماہ کی بات ہے, یہ جب پاکستان میں ان کی پروموشن شروع ہوئی ہے. سعد تو ایز اے یوٹیوبر پچھلے تقریباً 10 سال سے کام کر رہا ہے اور محنت سے کر رہا ہے. اس کی جو اس نے اپنی فالوئنگ کریٹ کی ہے, اپنے جو کریٹ کی اور محنت سے اپنی انکم جنریٹ کی ہے. یہ جو ایک الوژن کریٹ کی جا رہی ہے کہ شاید یہ جو سعد کے بینک اکاؤنٹس میں اس کی کوئی کیپٹل پڑا ہے, تو یہ خدا نہ خاصا سارا وہ وہاں سے آیا ہے, یہ بالکل ایک الوژن اور غلط بات ہے. یہ تو چند ایپس کو اس نے پروموشن کیا, اور ایز اے یوٹیوبر تو وہ سال سے کام کر رہا ہے. بہت شکریہ. اچھا سر, یہ بتا دیجیے گا مجھے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ساری اماؤنٹ ہے, یہ آپ کو سپرداری پہ واپس ملے گی یا انہوں نے ضبط کر لی ہے؟ کتنی اماؤنٹ کتنی ہے تقریباً؟ ٹوٹل اماؤنٹ بتا دیں کتنی ہے. دیکھیں, ایک تو ڈکلیئرڈ ہے $3,26,400, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ انہوں نے فردر کچھ چیز انہوں نے اپنی مثل میں لائی ہے, تو وہ تو ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. $3,26,400 جو انہوں نے اناؤنس کی تھی کورٹ میں. اب فردر انہوں نے مزید کوئی انہوں نے چیزیں سیز کی, درہم ہے, کوئی پاکستانی بینک سے, وہ کبھی وہ ساری باتیں میڈیا پہ ہیں, آن ریکارڈ ڈاکومنٹ پہ یہ جو درہم اور یہ وہ ایسی ابھی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی. یہ بیل سٹیج آئے گی, بیل پہ جب ہم اپنے آرگومنٹس کریں گے, پروسیکیوشن اپنے آرگومنٹس کریں گے, تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ایک بات جو میں کلیئرٹی